هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ہم نے 3 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا بہت امپورٹنٹ رول جو آج ہم پڑھیں گے وہ 4th رول ہے، اور اس کا نام ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور قرآن پاک میں یہ 50,200 ٹائمز آیا ہے، اور ہر پیج پہ تقریباً 9 ٹائمز یہ اخفا کا رول اپلائی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ جیسے آپ کو اخفا کا مطلب خفیہ سے ہے، ٹھیک ہے، خفیہ یعنی خفی، تو اس کا مطلب ہو گیا چھپانا۔ تو اخفا ایک بیسیکلی آواز ہے، غنہ کی طرح ناک میں جاتی ہے، اور ناک میں آواز ٹھہرانے کو اخفا کہتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہے، غنہ کی آواز میں اور اخفا کی آواز میں فرق ہے۔ لیکن اخفا کو کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، جو ہم اظہار پڑھ چکے ہیں جیسے، اور اسی طرح ہم یہ پڑھ چکے ہیں ادغام بھی پڑھ چکے ہیں، تو ان کے مڈل والا حصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ادا کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کرتے ہوئے مخرج میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کو سمجھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کون سے تھے؟ اظہار، حروف یرملون ادغام، حروف با اقلاب، اور الف کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، یعنی کہ یہ سارے جتنے حروف ہیں نا ان کو ہٹا دیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی بچیں گے اس پہ اخفا کرنا ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پکچر سے اس کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے نون ساکنہ کی، تو نون ساکنہ میں دیکھیے کہ اب یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اس پکچر میں دیکھیے کہ اخفا کرتے ہوئے جو ہے ہماری زبان جو ہے اوپر نہیں لگنی چاہیے، اور جیسے کس طرح نہیں لگنی چاہیے، جیسے دیکھیں یہاں پہ دانتوں کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، پلیز اسکرین کو اسکریچ نہ کیجیے۔ نیچے والے جو دانت ہیں، نیچے والے دانتوں کے پیچھے ہی زبان رہنی چاہیے آپ کو یہ دانت کی پکچر نظر آ رہی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ دیکھیں نیچے جو یہ اوپر ہماری زبان آ گئی، اور یہ جو زبان ہے نا یہ آپ کی نیچے پیچھے کی طرف رہنی چاہیے، اور اس میں ہم نارمل غنہ کریں گے۔ اخفا میں اور غنہ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے من شئی ہے نا، تو اس کا ساکنہ کرتے ہوئے جب ہم اس کو زبان کو اوپر یہ جو نیچے والے میرے دانت ہیں ان کے ساتھ میں پیچھے کی طرف رکھوں گی تو میں اس کو پڑھوں گی میاں شئی، ٹھیک ہے، یعنی جو مخرج ہے میرا وہ کہاں جا رہا ہے؟ شین کے اوپر جائے گا، اور ناک میں نے تھوڑی دیر کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ٹھہرانا ہے، اور میں نے اس کو پڑھنا ہے میاں شئی۔ اب یہ ہو گیا اخفا۔ اب جو دوسرا آپ کا یہ ورڈ ہے منا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا غنہ کا ورڈ کیونکہ نون مشدد آ رہا ہے، تو ان دونوں کا ایک ڈفرنس ہے غنہ کی آواز میں اور اخفا کی آواز میں، اور وہ کیا ہے کہ غنہ کرتے ہوئے ہماری زبان کی جو نوک ہے اوپر ہمارا جو پیلٹ ہے اس سے لگتی ہے تو غنہ کی آواز نکلتی ہے۔ تو غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو جب میں پڑھوں گی تو منا کرتے ہوئے جو میری زبان ہوگی اوپر والے دانتوں کے پیچھے جا کے لگے گی، تو ابھی اس کو میں پڑھتی ہوں، اب دیکھیے گا منا، ٹھیک ہے، میاں شئی، دونوں میں ڈفرنس فیل ہوا آپ کو؟ اسی طرح اخفا کی آواز جو ہے وہ ہماری اس وقت ہماری زبان کی نوک جو ہوگی وہ ہمارے پیلٹ سے نہیں لگنی، جبکہ غنہ کی جو ہے وہ ہمارے اوپر والے پیلٹ سے لگتی ہے، یہ 2 ان کے ڈفرنسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یہ غنہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اخفا ہم نے کون کون سے لیٹرز کے اوپر کرنا ہے۔
ہمارے حروف تہجی کے لیٹرز ہیں الف با تا سا جتنے بھی تھے ہم نے پڑھے. اب اس میں سے دیکھیے کہ جن کے اوپر ٹک لگا ہوا ہے یہ والے لیٹرز ہم کر چکے ہیں. ٹھیک, با جو تھا وہ اقلاب کا لیٹر آ گیا تھا. اگلا ہا خا جو یہ والے لیٹر تھے یہ ہمارے حروف حلقی میں سے بھی نکل گئے, اظہار کے بھی نکل گئے بیچ میں سے. پیچھے بچے ہمارے پاس یرملون کے لیٹر, وہ بھی ہم نے نکال دیے. اب ہمارے پاس پیچھے 15 لیٹرز بچتے ہیں پورے حروف تہجی میں سے, ٹھیک ہے, جن کے اوپر میں نے اخفا کرنا ہے. اب پیچھے جو یہ شروع ہوتے ہیں 15, اس میں سب سے پہلا لیٹر جو ہے الف ہے. تو الف جو ہے وہ حروف ساکن کے بعد نہیں آتا, ٹھیک ہے, یعنی نون ساکن کے بعد وہ آ ہی نہیں سکتا. تو الف تو حمزہ ہوتا ہے, تو جو کہ اظہار بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اظہار کے رول میں حمزہ کا پڑھا تھا نا, تو الف نہیں آئے گا, تو یہاں ہم الف کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. تو پیچھے لیٹر ہمارے پاس بچے 15 لیٹر, تا سا جیم دال ذال ذا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف, یہ 15 لیٹر ہمارے پاس بچے. اب ان لیٹرز پہ میں نے اخفا کرنا ہے, اس میں نے نون ساکنہ اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ نون ساکنہ کو ہم اس کے ساتھ کیسے چھپاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس کریں گے. آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو میں آدھے حرف کے ساتھ اس کو میں آپ کو پریکٹس کر کے دکھاتی ہوں. یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں یہی والے لیٹرز جتنے تھے یہ میں نے سارے اس کے ساتھ دیکھیں آدھا ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اور وہ کس طرح کرتے ہیں, آسا آزا آزا آتا آدا آطا آزا آسا آصا آجا آشا آفا آزا آکا آقا. اب یہاں پہ کچھ لیٹر تھے جو نرمی سے ادا ہوئے, کچھ لیٹر تھے جو موٹے حروف تھے, ٹھیک ہے, پر حروف تھے, ہیوی لیٹرز, ان کے ساتھ میں نے آپ کو ادا کر کے دکھایا. تو پہلی لائن میں دیکھیں سا اور زا نرمی سے, زو پر حروف میں سے ہیوی لیٹر, تا دال اسی طرح نرمی والے, تو موٹا, زا سین نرمی والا, سو موٹا, جیم شین یہ نارمل اس میں حروف میں سے آتے ہیں, فا بھی اس میں سے آتا ہے, دود یہ پر حروف میں سے, کاف باریک, قا موٹا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ ان کو جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو سکھائی ہے. تو آپ نے مخرج کے قریب جا کے زبان لگانی ہے, مخرج کو جو ہے نا وہ اس کو چھپانا, یعنی مخرج میں غنہ کرتے ہوئے مخرج میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے نکالنی ہے. ابھی اس کا ہم اردو میں اگزامپل دیکھتے ہیں جیسے ہم اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھا ہے پہنچ, تو پہنچ یہ پڑھیں گے تو نون ظاہر ہو جائے گا. نون کو میں نے چھپانا ہے تو میں نے نون کو بیچ میں سے سائلنٹ کر دیا, ڈراپ کر دیا, پہنچ, ٹھیک ہے. اسی طرح سنگت, سنگت تو نہیں بولیں گے نا, تو نون ڈراپ ہو گیا. انکل تو انکل بولیں گے تو رونگ ہو جائے گا. جنگل جنگل بولیں گے تو رونگ ہو جائے گا. تو اس طرح ایک اور میرے ابھی ذہن میں آیا ہے, جیسے ورڈ ہوتا ہے پنکھا, تو اس میں سے نون کو سائلنٹ کریں تو پنکھا, یوں کریں گے تو وہ رونگ ہو جائے گا. سیم اٹ از, یہی رول ہم نے عربک میں اخفا میں کرنا ہے کہ نون کو ہم نے چھپانا ہے, نون ساکنہ کو چھپانا ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی. تو اس کو چھپاتے ہوئے ہم اس کو ادا کریں گے. اب ہم اس کی ایگزامپلس کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم ورڈز کے ساتھ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. ابھی یہاں دیکھیں اگر ایک لفظ کے اندر آ رہا ہے, ایک ورڈ ہے اس میں نون کا لیٹر ہے, اس کو کیسے پڑھیں گے, آزلا انفسہم. اب اگر دو لیٹرز دو ورڈز ہیں ہمارے, ان کے بیچ میں آ گیا, اب میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے, سبیلی من صیام ما جاء من شیء, ٹھیک ہے. تو نون کو غنہ بھی کرنا ہے, لیکن اس میں ہم نے بہت ناک میں نہیں لے کے جانا, مشدد والا غنہ نہیں کرنا, نون ساکنہ نون مشدد اور میم مشدد والا غنہ نہیں کرنا, تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہے. اس کو دیکھیے دوبارہ سے, انزلا انفسہم عن سبیل ما جاء من صیام من شیء. اس طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ نون ساکنہ کے تھے آپ کے سامنے جو آج جس کو میں نے رکھا, اور بہت اس کو جتنی آپ پریکٹس کریں گے وہ اتنے زیادہ آپ کے اچھے طریقے سے اخفا ادا ہوگا. جہاں پہ جیسے میں نے پیچھے آپ کو سمجھایا کہ جہاں پہ لائٹ لیٹرز ہوں گے وہاں پہ اخفا بھی آپ کا لائٹ ہوگا, اور جہاں پہ ہیوی لیٹر ہوگا وہاں پہ آپ کا اخفا تھوڑا سا موٹا ہوگا, جیسے قاف تھا, صاد تھا, طا تھا, ظا تھا, ان پہ آپ کا جو تھوڑا سا ہیوی والا اخفا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم
جو اگلا ہمارا ہے اس کا تنوین کا، نون ساکنہ کا ہم نے آج پڑھا اخفا میں، کل تنوین کے ساتھ ہم اس کو سیکھیں گے کہ اس میں ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ اخفا کا ٹاپک ختم ہوا۔ بس اس میں یاد رکھنے کی جو چیز ہے، جس طرح پیچھے آپ نے حروف حلقی یاد رکھے تھے اظہار کے ساتھ، اقلاب کو یاد رکھا تھا با کے ساتھ، ادغام کو یاد رکھا تھا یرملون کے ساتھ، تو اسی طرح اخفا کو آپ رکھیں گے 15 لیٹرز کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے، صرف آپ کی پریکٹس میں آئے گا تو آپ کو آسان لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جو آپ کا کلاس کا لیسن ہوگا اس میں سے آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی اخفا کی اگزامپل نکالیے گا تو آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو بھی مجھ سے کچھ کویسچن کرنا ہے، نہیں سمجھ آیا تو آپ ابھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیں الحمدللہ، بہت ایزی رول ہے، صرف اس کو تھوڑا سا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ اس کو کریں گے تو آسان لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانی کریں، قرآن پاک کو ہمارے لیے پڑھنا آسان بنائے، اس پہ عمل کرنا آسان بنائے، اور ہمیں قرآن کے پورے حقوق اور قواعد کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔